کچھ لڑکے کھیل کھیل رہے تھے، لٹا دیتے تھے، زمین پہ لا کے لیٹ جاتے تھے، آنکھ بند کیے رہنا، مر جاؤ، سب کے سب آنکھ بند کر لیتے تھے، کہا زندہ ہو جاؤ تو آنکھ کھول کے بیٹھ جاتے تھے۔ یہی کھیل ہو رہا تھا، غوث اعظم بھی تھے اسی میں۔ ایک عورت کا لڑکا مر گیا، وہ عورت چیختی چلاتی پھر رہی تھی، ایک آدمی اس کھیل کو بیٹھ کے دیکھ رہا تھا، اس نے عورت کو اشارے سے بلایا اور چپ چاپ سے اس سے کہا سنو اپنے مرے ہوئے لڑکے کو لے آؤ۔ کہا کیوں؟ کہا جب یہ لڑکے کھیلے نا اور اس بچے عبد القادر کی جب باری آئے اور یہ کہے مر جاؤ تو سب آنکھ بند کر کے لیٹ جائیں گے، تو انہی بچوں کے بیچ میں تم اپنے بچے کو ڈال دینا، اور جب یہ بچہ عبد القادر کہے گا اے لوگوں زندہ ہو جاؤ تو وہ بھی زندہ ہو جائیں گے، تمہارا لڑکا بھی زندہ ہو جائے گا۔ وہ گئی اور جانے کے بعد میں لے کر کے آئی ہنسی خوشی اپنے بچے کو، انتظار میں چپ چاپ چھپی کھڑی رہی، اور جب غوث اعظم کی باری آئی اور کہا اے بچوں مر جاؤ تو سب کے سب لیٹ گئے، اور جب آپ کہتے تھے مر جاؤ تو حقیقت میں روح قبض ہو جاتی تھی سب کی، سب حقیقت میں مر جاتے تھے، تو اس عورت نے مرے ہوئے بچوں کے بیچ میں اپنا بچہ بھی ڈال دیا۔ غوث اعظم نے کہا زندہ ہو جاؤ تو سب تو زندہ ہو گئے، مگر وہ پڑا رہا جو اوریجنل مردہ تھا۔ غوث اعظم قریب پہنچے، پیر کی ٹھوکر ماری، کہا سب کھیل رہے ہیں تو کاہے پڑا ہوا ہے؟ وہ بھی بچہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا، سب بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کے دھوبی کا انتقال ہو گیا، کپڑا دھلا کرتا تھا پیسہ لے لے کر کے، انتقال کر گیا، وہ مر گیا، محلے کے لوگ اس کو دفن کر کے چلے آئے، اور جب چلے آئے دفن کر کے منکر نکیر آئے۔ ہماری کتابوں میں تو یہ واقعہ لکھا ہی ہے، ایک کتاب جس کا نام تھانوی کے پسندیدہ واقعات، اس کتاب میں بھی یہ واقعہ درج ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ہمارے سنی علماء لکھتے ہیں، اور وہ بھی ان کی بھی کتاب میں لکھا ہے کہ غوث اعظم کے دھوبی کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، محلے کے لوگ دفن کر کے چلے آئے، منکر نکیر آئے، آنے کے بعد سوال کیا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ اٹھ کر کے کہنے لگا دھوبی میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ سوال کچھ جواب کچھ، مارو گھٹنا پھوٹے سر، پوچھ رہے من ربک، وہ کہتا ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ من ربک، کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہی ماں